حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت عمر ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں. ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے. کہ ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں, یہ دریائے نیل کو دے دینا. اور دریائے نیل کو خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل, عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا. حضرت عمر بن عاص کے پاس دو خط آئے, ایک خط ان کا تھا پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا دریائے نیل کے لیے ہم پر بھی خط آیا ہے. لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا. جیسی ہی خط ڈالا روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب عراق فتح کر چکے تو عراق سے متصل ایران بھی ہے جس کو فارس کہا جاتا تھا پہلے, بھی آگے بڑھ رہے تھے. وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ لوگ کہیں رکتے ہی نہیں تھے, ان کی کوئی سرحد ہی نہیں تھی. ایک علاقہ فتح ہو گیا تو بس کافی ہے, نہیں آگے بڑھنا ہے. ایران اور عراق کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے. اب جب عراق فتح ہو گیا, دریائے دجلہ ہے, دریائے فرات جو بھی دریا ہے اس کے بیچ میں, تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر بھی جانا چاہتے ہیں, اس علاقے کو بھی فتح کریں, غلامی مصطفیٰ میں شامل کریں. جبکہ فارس کسرا کے پاور کے اندر میں تھا. کسرا اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کا نام ہے. جیسے آج امریکہ, لوگوں کے دماغ کے حساب سے, ہمارے حساب سے نہیں, سپر پاور. میرے عزیزوں, سعد بن ابی وقاص سے جب صحابہ نے کہا ادھر جانا ہے, کہا بیچ میں دریا ہے کیسے جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ صحابہ نے کہا کیسے؟ ادھر ایرانی فوج نے جتنے برج تھے دریا کے اوپر پار کرنے والے سب توڑ ڈالے تھے, جو لکڑیوں کے تھے وہ جلا ڈالے تھے, سب ختم کر ڈالے تھے, کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ محمد عربی کے غلام ہے, رکتے کہیں نہیں ہیں, یہ اگر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ گئے تو ہماری بھی خیر نہیں. سب توڑ ڈالے. اس کے بعد وہ ایرانی فوج کی تاریخ بھی موجود ہے تاریخ طبری میں.